کہتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان میں کبھی کبھار ہم بہت گڑبڑ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو ابلیس جو ہے جن ہے، ابلیس جس کو ہم شیطان کہتے ہیں عام زبان میں، تو بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ یہ ابلیس کسی زمانے میں ایک فرشتہ تھا اور بہت اللہ کی عبادتیں کیا کرتا تھا اور فرشتوں کا سردار تھا، لیکن ایک بار کیا کیا، بغاوت کر بیٹھا اپنے رب سے، تو کیا بن گیا؟ پھر وہ شیطان بن گیا۔ یاد رکھیے، فرشتوں کے ایمان میں یہ چیز داخل ہے کہ فرشتے ہر وہ کام کرتے جو ان کا رب حکم دیتا ہے، اور ان کے رب کے حکم سے ہٹ کر وہ کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی شخص یہ ایمان رکھتا ہے، عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ ابلیس وہ فرشتہ تھا، جن نہیں تھا، تو گویا اس کے فرشتوں پر ایمان میں گڑبڑ ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ فرشتے منمانی بھی کر سکتے ہیں اپنی، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں اس چیز کا اعلان کر دیا۔ سورہ کہف سورہ نمبر 18 آیت نمبر 50 میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، کہ جب تیرے رب نے حکم دیا فرشتوں کو کہ جھک جاؤ آدم کے سامنے، سارے کے سارے جھک گئے سوائے ابلیس کے، كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور وہ جنوں میں سے تھا، فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، اور اس نے اپنے رب کے حکم کو جھٹلایا اور ٹھکرا دیا اور فسق کیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے اس چیز کی وضاحت کر دی کہ ابلیس کبھی بھی فرشتہ تھا ہی نہیں۔ وہ کون ہے؟ بابائے جنوں کا باپ ہے، جس طرح سے آدم علیہ السلام میرے اور آپ کے باپ ہے۔ سمجھ رہے آپ؟ اور آدم علیہ السلام کی نسل میں ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں، ابلیس کافر تھا، اس کی نسل میں بھی ایمان والے اور کافر ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے آپ